لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں اور بہنیں، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے اور لمحہ لمحہ ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہی ہے جو اس گزرتے وقت سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ وقت تو گزر جائے گا اور انسان دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھتا جائے گا اور ایک دن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. آج کی محفل میں اور آج کے اس اجتماع میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. دیکھیے، یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. محترم خواتین، یہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جن جن خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے، جو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تمام سے کہ ان کو معاف فرمائے گا اور بہترین عظیم اجر عطا فرمائے گا. آیت میں ہے کہ جو فرما بردار مرد ہیں مسلمانوں میں سے اور جو فرما بردار عورتیں ہیں. فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں دین اسلام کی جیسے پیروی کرنی چاہیے، جیسی فرما برداری کرنی چاہیے، ویسی فرما برداری ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بنے. تو جو مسلمان مرد ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، والمؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، جو صبر کرنے والے، دین پر چلنے والے جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اسی طرح صدقہ کرنے والے مرد، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. دیکھیے، یہ بھی ایک بڑی اہم صفات میں سے ہے مسلمان کی کہ اللہ کی راہ میں وہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں. والمتصدقین والمتصدقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اسی طرح روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اسی طرح والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. والحافظین فروجا والحافظات، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آت اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے مغفرت اور اجر عظیم. میری مائیں اور بہنیں، ذرا اس بات کو غور سے سنیں کہ قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. دراصل اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن ہمیں وہ تمام باتیں بتاتا ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. انہی میں سے یہ آیت بھی ہے. میں وہاں اندر سے آوازیں آ رہی ہیں،
مہربانی کر کے بچوں کو خاموش کریں. بچوں کی آواز کی وجہ سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یا تو اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو تھوڑا سا ان کو کنارے کر دیں تاکہ آپ اطمینان اور سکون سے میری بات سن سکیں. اور اگر زیادہ بچے ہیں تو یہاں اس طرح بھیج دیجیے. ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے؟ دیکھیے، مرد ہو یا عورت، ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں. فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے ویسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. دین کی جو معلومات ہے، نماز، روزہ ہے، اور دین کے جو فرائض ہیں ان کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں یا باقاعدہ کہیں داخلہ لیں. آپ جہاں پر بھی ہیں، جس حیثیت سے بھی ہیں، ہاؤس وائف ہے، گھریلو خاتون ہے، گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، آپ گھر کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں اور مولوی حضرات کو بلاتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی معلومات ہو. تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کی بنیادی باتوں کو معلوم کریں. ہم اس وقت تک مسلمان، ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم دین کے فرائض اور دین کی بنیادی باتوں کو نہ جانیں. دین کی بنیادی باتیں یہ ہیں، پہلے نمبر پر ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں. ہمارے یہاں آج ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارا کام ایسا کرتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور سے منتیں ماننا، یا غیر اللہ کے سامنے کچھ طلب کرنا غیر اللہ سے. تو بہرحال یہ سب شرک کی باتیں ہیں. پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، ہادی اور رہنما مانیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پر جو فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، 5 وقت کی نماز، اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے جو سمجھدار ہے. اگر کوئی مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، 20 سال کے ہوں، 30 سال کے ہوں، 40 اور 50 سال کے ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کی بنیادی باتیں سیکھتے رہیں. جب ہمیں علم ہوگا تبھی ہم اس پر عمل کر سکیں گے. جب ہمیں معلومات ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو دوسری ذمہ داری مسلمان ہونے کے بعد یہ ہے کہ ہمیں دین کی بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ ہم بڑے ہونے کے بعد جو ہم پر ذمہ داری ہے، مان لیجئے اگر ہم گھر چلاتے ہیں، ہمارے ماتحت بچے ہیں، شوہر ہیں، ساس سسر ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کے تئیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے ڈھنگ سے گفتگو کریں. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے ڈھنگ سے بات کرو. تو اچھے ڈھنگ سے بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سلیقہ، شرافت، عزت، احترام، اخلاق اور مروت سے ہم ان سے پیش آئیں. تو رشتہ داروں کے تئیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں. کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جس خاندان میں ہم رہتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ہم اگر گھر کے بڑے ہیں، جیسے مان لیجیے ایک عورت ہے، اس کے ماتحت 2-4 بچے ہیں، ایک شوہر ہے، اس کی ذمہ داری بچوں کے تئیں ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں، دعائیں سکھائیں، بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں. اب آپ دیکھیے کہ آج اگر آپ کسی خاندان میں جائیں اور اس خاندان کے لوگ کیسے ہیں اگر اس کا پتہ لگانا ہو تو آپ ان سے گفتگو کرتے ہوئے، بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے دیندار ہیں، کتنے سمجھدار ہیں. مثلا اگر ہمارے بچے آنے والوں کو سلام کریں، آنے والوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پیش آئیں، تو خود بخود ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں واقعی بچہ بڑا سلیقہ مند ہے، احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے. اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم کی طرف دھیان دیں، ان کو پڑھائیں لکھائیں اور ان کی اچھے ماحول میں تربیت کریں. مثلا ہم عام طور پر جس ماحول میں رہتے ہیں یا بچے باہر جن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے ہیں، گندی گندی باتیں سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں اور بچے بھی وہی گالیاں دیتے ہیں. ہمیں ان تمام باتوں پر کی نگرانی کرنی چاہیے.
بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، بروں کی صحبت سے ان کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. یہی بچے کل بڑے ہو کر سماج کا حصہ بنیں گے. ہم یہی بچے جو ہیں کل اس دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں گے، وہی ذمہ دار ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے اسے ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے. ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی نگرانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے. کل قیامت کے دن ہم سے ان تمام باتوں کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں، ہمارے عمل کے بارے میں سب سوال کیا جائے گا. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کو مانے، رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے. تو جو مرد ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اسی طرح اور کچھ صفات ہیں، مثلا خشوع اور خضوع اختیار کرنا، والخاشعین والخاشعات. خاشعین کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اور بعض اوقات ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. کبھی کبھی ہم بہت جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے. دیکھیے صرف نماز ہی کیا، ہمیں تو زندگی کے جتنے بھی کام ہیں سب کام کو اچھے ڈھنگ سے انجام دینا چاہیے. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اطمینان سے کھانا کھائیں. اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو درمیانہ چال ہونی چاہیے، بھاگم بھاگ نہیں ہونی چاہیے. غرض یہ کہ زندگی کے جتنے بھی کام ہیں تمام کام اطمینان سے اور حسن خوبی سے ہونا چاہیے. اسی طرح نماز بھی ایک عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے. تو نماز میں بھی ہمارے اندر اللہ کا ڈر، خشوع و خضوع، یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر کھجا رہے ہیں، یا کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، یا کسی اور چیز سے کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر توجہ دے رہے ہیں، تو یہ خشوع کے خلاف بات ہے. خشوع کہتے ہی ہے کہ آدمی ایسے عاجزی و انکساری سے عبادت کرے کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم عبادت کرو ایسی کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی عبادت کرے گا تو ادھر ادھر کبھی متوجہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو عبادت کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس انداز سے جب ہم عبادت کریں گے تو یہ عبادت جو ہے خشوع و خضوع والی ہوگی، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اسی طرح ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات بہت کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. روزی روٹی جس کے مقدر میں جتنی ہے اس کو مل کر رہتی ہے، لیکن آدمی اپنا پیٹ بھر لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے اور اپنی غرض پوری کر لے اور سمجھ لے کہ بس یہی کافی ہے، تو یہ چیز ایمان کے مناسب نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال رکھے. ہمارے سماج میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، بیمار کی عیادت کرنے تو جو ہے یہ تاکید کی گئی ہے. اس طرح کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر لی، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، کسی کے پاس کپڑے کم ہیں، خراب ہیں، ان کو کپڑا دے دیا. غرض یہ کہ نیکی کے بے شمار ذرائع ہیں جو صدقات کے مد میں آتے ہیں. تو جو مرد یا جو عورتیں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے. والمتصدقین والمتصدقات. عام طور پر روپیہ پیسہ مردوں کے پاس ہوتا ہے، مرد کماتے ہیں. ہماری خواتین کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہوتی، یا اگر ان کے پاس پیسے بھی ہیں تو جو شوہر سے ملتا ہے اسی میں وہ گزارا کرتی ہیں. لیکن اگر اس میں بھی اگر وہ خود صدقہ اور خیرات کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قابل قدر عمل ہے. حضرت فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو اس کو کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ عام آدمی کے پاس اگر 5 اونٹ ہے، یا مان لیجیے عام آدمی کے پاس اگر 100 روپے ہے اور اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اسی طرح 5 اونٹ پہ 1 سال کا بچہ یا 2 سال کا بچہ جو ہے صدقے کے طور پر دیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے اگر میرے پاس 5 اونٹ ہو تو میں سب کا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، میں ایک بھی اپنے پاس نہ رکھوں. اور جو زکوٰۃ ہے، جو فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ اتنا دے تو میں سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دوں.
یہ جذبہ قابل قدر ہے. دیکھیے حضرت فاطمہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. اللہ کے رسول کی بیٹی ہے, جو تمام کائنات کے رسول ہیں اور جن کا مقام تمام نبیوں سے سب سے اونچا ہے. جتنے اونچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اتنا ہی اونچا مقام ان کی اولاد کا بھی ہے. اتنی باعزت خاتون سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی, آٹا گوندتی تھی, پانی لاتی تھی. پانی لاتے لاتے کندھے پر نشان پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوکر کچھ غلام آئے تو حضرت علی نے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے مانگ لو, ایک خادم ایک نوکر مل جائے گا تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا, تم جو اتنی محنت مشقت کرتی ہو ہلکا ہو جائے گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مارے شرم کے کہہ نہیں پائیں, واپس چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اپنی بیٹی کے یہاں گئے اور پوچھا بیٹا کل آپ آئے تھے, میں سمجھ نہیں پایا آپ کس کام کے لیے آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں سارا کام گھر کا کرتی ہوں, تھک جاتی ہوں اور پریشان ہو جاتی ہوں, تو میں نے سوچا کہ کوئی خادم مانگ لوں, کوئی غلام مانگ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تم سے زیادہ مستحق اور لوگ بھی ہیں, ہمارے سماج میں بڑے ضرورت مند لوگ ہیں, میں نے ان کو وہ غلام تقسیم کر دیے, کیوں نہ میں تم کو غلام سے اچھی بات بتا دوں جو تمہارے غلام سے زیادہ تمہارے لیے فائدے مند ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تم 100 بار پڑھا کرو. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. اور سونے سے پہلے اگر تم یہ تمام تسبیحات پڑھ لو تو تمہارے لیے نوکر اور غلام سے زیادہ بہتر ہے. دیکھیے اس تسبیح کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے, یعنی حضرت فاطمہ کا ایک عمل تھا, غلام لینے گئی, غلام نہیں ملا, ان کے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی مل گئی کہ اگر آپ تسبیح پڑھ لیں تو آپ کے لیے نوکر چاکر سے زیادہ بہتر ہے. نوکر چاکر سے زیادہ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نوکر جو ہے آپ کا کچھ کام کر دے گا, سودا لا دے گا, پانی بھر دے گا, آٹا گوندھ دے گا, چھوٹے موٹے کام کر دے گا. لیکن اگر کوئی خاتون یہ تمام کام کرتے کرتے اگر وہ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوکر سے زیادہ اس کو آرام دے گا. نفسیاتی طور پر یا ایمان کے طور پر اگر ہم ان تسبیحات کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ سکون اور اطمینان حاصل ہوگا جو ایک نوکر کے رہتے ہوئے ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت فاطمہ کے اس عمل سے قیامت تک کے مردوں کے لیے بھی اور تمام عورتوں کے لیے بھی ایک بہترین سبق اور بہترین نمونہ ملا ہے. تو صدقہ اور خیرات یہ جو ہے یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, میرے پاس اتنی جائیداد ہے. حالانکہ جتنی بھی جائیداد ہے, آدمی چاہے 1000 روپے کا مالک ہو یا لاکھ روپیہ یا کروڑ پتی ہو, اس کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ پیسہ 3 طرح کا ہے. ایک تو وہ جو کھا لیا, پہن لیا, استعمال کر لیا, یہ تو پرانا ہو گیا. دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ کیا, خیرات کر دیا, یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا, آخرت کے حساب میں جمع ہو گیا. اور تیسرا وہ مال ہے جو مرے گا تو جو چھوڑ کر جائے گا, تو وہ سب ورثہ کا ہے. تو مرنے کے بعد تو سارا مال وارثوں کا, اس کا ہے ہی نہیں. زندگی میں جو کچھ استعمال کر لیا وہ پرانا ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اس کا اصلی مال وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا, اور اسی کا بدلہ اس کو قیامت کے دن ملے گا. تو آدمی کا اصلی مال وہ ہے جو وہ اللہ کی راہ میں دے دے. پھر روزے داروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. دیکھیے روزہ رکھنا جو ہے بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے گھروں میں بہت ساری خواتین جو ہے روزے کا اہتمام کرتی ہیں. کچھ پیر اور جمعرات کو رکھتی ہیں, کچھ ہر مہینے 3 دن روزے رکھتی ہیں, کچھ مختلف اوقات میں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے روزے رکھتی ہیں. رمضان کے روزوں کی تو وہ پابندی کرتی ہی ہے. رمضان کے علاوہ بھی عام لوگوں کو اتنا موقع نہیں ملتا, خاص طور پر مرد حضرات کو جلدی روزہ نہیں رکھتے, لیکن ہماری مائیں اور بہنیں روزوں کا اہتمام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی ہے کہ جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم ہے. دیکھیے روزہ بھی ایک بڑی اچھی عبادت ہے. روزے والی عبادت جو ہے, آپ دیکھیے جتنی بھی عبادت ہے سب میں کچھ نہ کچھ آدمی کو کرنا ہے. نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے, رکوع سجدہ کرنا ہے. صدقہ کے لیے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالنے ہیں یا کسی کی خدمت کرنا ہے, کسی کے کام آنا ہے. جتنی عبادت ہے اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. روزہ ایک اتنی اچھی عبادت ہے, اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. اس میں آپ کو کھانے پینے سے رکنا ہے, اپنی خواہشات سے رکنا ہے, کوئی نیا عمل نہیں کرنا ہے, بلکہ کھانے پینے اور دن بھر کی جو
ہماری لاپرواہی ہوتی ہے، ہم لوگ جو کھاتے پیتے رہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. گویا کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، گناہوں سے رکنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. روزہ جو ہے بڑی محترم بشان، بڑی عجیب عبادت ہے، اور اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو روزوں کی پابندی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. اسی طرح والحافظین فروجهم والحافظات، وہ مرد جو اپنی شہوتوں کی حفاظت کرتے ہیں. شہوت، بدنگاہی، جوانی میں آدمی کی جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، جو لاپرواہیاں ہوتی ہیں، غیروں کی طرف دیکھنا، غیروں میں دلچسپی لینا، غیروں سے باتیں کرنا، غیروں سے لین دین کرنا، اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان بہت پاکیزہ زندگی گزارے، اس کے خیالات صاف ستھرے ہوں، اس کا کردار صاف ستھرا ہو، اس کا ذہن اچھا ہو، اس کی نگاہیں پاکیزہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کی تعریف کی ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جا کے بدکاری کرتا ہے اور اس سے بچ جاتا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہے. شرمگاہ کی حفاظت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو بدکاری کی طرف لے جاتی ہیں. نگاہوں کی حفاظت، غیروں سے غلط ملط بلا وجہ کی بات کرنا، غیر ضروری گفتگو کرنا، دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینا، یہ ساری چیزیں مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کے معاملات میں دلچسپی لے اجنبی. اسی طرح عورتوں کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مردوں سے وہ باتیں کرتی رہیں، ان کے پاس ٹائم پاس کریں یا ان سے غیر ضروری گفتگو کریں. تو وہیں سے سب شروع ہوتا ہے. اسلام نے بدکاری کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے. اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اجنبی عورت کو منع کیا ہے کہ اجنبی مرد کو نہ دیکھیں. بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ اجنبی لوگوں کو سلام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی مرد جو ہے کسی اجنبی عورت کو سلام نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی عورت کسی اجنبی مرد کو سلام نہیں کر سکتی. ہاں، اپنے رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو، پڑوسیوں کو سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر لوگوں سے سلام کرنا بھی منع ہے. بات چیت بہت دور کی بات. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فتنے کا دروازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، یہ لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے خیالات کی حفاظت کریں، اپنے کردار اور عمل کی حفاظت کریں. والحافظین فروجهم والحافظات، تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت اونچا مقام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ کردار کے مالک ہیں. ان سے بھی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. اب یہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ تو نماز ہے. ہم نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دنیا کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی. پھر اگلی نماز پر ہی ہم توجہ دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درمیان میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں ہیں، اگر ہر نماز کو اگر آپ 15 منٹ وقت دیں تو زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ ہوا. لیکن یہ عبادت جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، صرف نماز ہی نہیں ہے. نماز ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا، جیسے ابھی تذکرہ آیا تھا تسبیحات فاطمہ کا، کہ نماز کے بعد میں تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جب بھی آدمی کو یاد آئے اللہ کو یاد کرے. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ سب ورد ہونا چاہیے. اللہ کو یاد کرنا چاہیے. قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب یعنی دل کا اطمینان نصیب فرماتا ہے. یہ دل کا اطمینان کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں. بیماری ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے بہت ساری باتیں آتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں. ان تمام باتوں سے بعض اوقات ایک مسلمان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے اور عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو بعض اوقات عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں. مرد تو پریشان ہوتے ہی ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی یہ دشواری ہے، وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا اچھا حل بتایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جن دنوں میں
ہماری مائیں بہنیں ناپاک ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ اب ان کی چھٹی ہے اور ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ نماز کے وقت وہ پاک ہاتھ منہ دھو کر یا وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو نماز تو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، اللہ کو یاد کر سکتی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کو مصلی بچھا کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ ان کی عادت برقرار رہے. یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ اگر ان دنوں جن دنوں وہ عبادت نہیں کر سکتی وہ اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہے، اللہ کو یاد کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، اور پھر اس کا ثواب اس کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں وہ ذکر نہیں کر سکتی، اس کو ثواب صرف اس کو قرآن پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ دیگر جو عبادات ہیں وہ عبادات کر سکتی ہے، وہ تسبیحات ہے، ذکر ہے، اور اچھی اچھی باتیں ہیں، پڑھانا لکھانا، یہ سب کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، جن کے اندر جن کا خون جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا اور کوئی تکلیف میں ہے، اگر وہ اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو دل کا اطمینان نصیب فرمائیں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. غرض یہ کہ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے. سورہ احزاب ہے 22ویں پارے کی یہ تیسری یا چوتھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کھولیں اس کو اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبیاں ہماری بتائی ہیں. یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی ہیں کہ ایک مسلمان اگر ان خوبیوں کو اپنا لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور تنہا یہی نہیں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے، اس پوری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی مخاطب کیا ہے. ہم انسانوں سے بھی کہا ہے کہ تم ایسے رہو، ایسے رہو، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں ایسی زندگی گزارنی ہے. سچ بولو، سچائی کو اپناؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ، برائیوں سے بچو، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ. غرض ہے کہ آپ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام باتیں بتاتا جائے گا جس کو ایک مسلمان کی ضرورت ہے. اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے لکھی ہیں. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ وہ اسی لیے ضروری قرار دیا ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا. مثلا ہم لوگ عام طور پر جو 10 صورتیں ہیں علم طرح سے لے کر ناس تک، ہم عام طور پر یہی صورتیں پڑھتے ہیں، ہم کو یہی یاد ہے. ہم نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہم روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے رہیں. میں خالی ایک صورت کے بارے میں آپ سے کہوں گا، بہت چھوٹی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم میں سے بہت سو کو یاد ہوگی. یہ 2 لائن کی صورت ہے، لیکن اس 2 لائن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی دنیا گزرتی جا رہی ہے، دنیا جو ہے آخرت کی طرف جا رہی ہے، فنا کی طرف جا رہی ہے، یا یوں کہیے کہ زندگی جو ہے وہ موت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں، وہ نقصان سے بچ جائیں گے. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے رہیں گے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے. 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 لائن میں بتائی ہیں، اور ان 2 لائنوں میں ایک انسان کی کامیابی کا راز بتایا ہے کہ دیکھو یہ زندگی ہے، گزرتی جائے گی، ایک دن موت کا وقت آ جائے گا، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے لیے کام کا وقت ختم ہو جائے گا. سب سے بہتر آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اس گزرتے وقت سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ زندگی تو گزر جائے گی اور آدمی ایک دن مر جائے گا. اب اگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے قیامت کے دن اس کو جو ہے بڑا پچھتاوا ہوگا کہ مجھ کو اتنی زندگی ملی تھی، میں 60 سال رہ کے آیا، 50 سال رہ کے آیا، لیکن جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا عمل میں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے، تمام انسان نقصان میں ہے. اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کو ایمان لانا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے، اور حق کی جو ہے دین کی جو باتیں ہیں وہ دین سیکھ لے، دین کی معلومات لے لے، دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں. دیکھیے ہماری ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم خود نیک بنیں، اور ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے کوئی عالم ہونا، مولوی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام عالموں کا ہے، ہر مسلمان کا ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، جو نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس پر اس کو عمل کرنا ہے
اور جتنی بری باتیں اس پر اس کو رک جانا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. آخر میں ایک حدیث پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قیامت کے دن بندہ جب حساب کتاب دینے کے لیے کھڑا ہوگا اس کے قدم نہیں ہل پائیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کیا جائے. اس سے 5 سوال کیا جائے گا. اگر ان 5 سوالوں کا جواب دیا تو وہ آگے بڑھے گا, نہیں تو ویسا ہی رہے گا. پہلا سوال اسے یہ ہوگا کہ تم نے عمر کس کام میں گزاری, ذرا بتاؤ. یہ تم 50 سال 30 سال 20 سال 60 سال گزار کے آئے, کیا کیا تم نے؟ تو عمر کا حساب ہوگا. دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کس کام میں گزاری, یعنی 15-18 سال کے بعد سے لے کر مرتے دم تک جو زندگی کا بہترین وقت تھا, اس بہترین وقت میں تم نے کیا کیا, جوانی کس کام میں گزاری. یہ پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ پیسہ کہاں خرچ کیا, جتنے پیسے تمہارے پاس آئے صحیح ڈھنگ سے خرچ کیا یا فالتو خرچ کیا, فضول خرچی کیا یا حرام کاموں میں خرچ کیا, اس کا حساب ہوگا. اور آخری سوال یہ ہوگا کہ جتنی معلومات تھی اس پر کتنا عمل کیا. کوئی کہتے مجھے یہ نہیں معلوم, مجھے وہ نہیں معلوم, ایسا نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اس کو صحیح پر چلنا ہے, اچھائی پر عمل کرنا ہے, غلط سے رکنا ہے, برائیوں سے اس کو رکنا ہے. تو قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ جتنا آپ کو علم تھا, جتنی معلومات تھی, اس پر کس حد تک عمل کیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ مجھے اور آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے, جو سیکھا ہے, جو سمجھا ہے, اس پر ہم پابندی سے عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے, جو کمی ہے, جو گناہ ہے, جو خامی رہ گئی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو, کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم صحیح معلوم سے فرما بردار بنے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.